دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کی شادی کس سے ہوئی اور ان کے کتنے بچے تھے، ان کو غلامی سے آزاد کس نے کروایا، حضرت بلال کی فجر کی اذان کے بعد رمضان میں کھانا پینا کیوں جائز تھا، اس کے بعد دوسری اذان کیوں دی جاتی تھی، حضرت بلال نے کتنی غزوات میں حصہ لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے اذان دینا کیوں چھوڑ دیا۔ آخر میں ہم آپ کو حضرت بلال کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نام و نسب: بلال نام ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ یہ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ بنی جماح ان کے آقا تھے۔ اسلام: حضرت بلال صورت ظاہری کے لحاظ سے تو ایک سیاہ فام حبشی تھے، تاہم آئینہ دل شفاف تھا۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی، جن میں ایک یہ غلام حبشی بھی تھا۔ ابتلاء و استقامت: کمزور ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا آماجگاہ رہتا ہے۔ حضرت بلال کی جو ذاتی حالت تھی، اس کے لحاظ سے وہ اور بھی اس ناموس جفا کے شکار ہوئے۔ گو نگو مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے مشرکین کے لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر بازیچہ اطفال بنایا، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا، بلال اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا، لیکن اس وقت بھی دہن مبارک سے یہی احد نکلتا تھا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کے جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا، تمہارا خدا لات اور عزیٰ ہے۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا، تمہارا خدا لات اور عزیٰ ہے، لیکن اس ورفتہ توحید کی زبان سے احد کے سوا کوئی اور کلمہ نہ نکلتا۔ آزادی: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حسب معمول وادی بدخہ میں مشق ستم بنائے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے تو یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور ایک گرا نقد رقم معاوضہ دے کر آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ابوبکر تم مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آزاد کرا چکا ہوں۔ ہجرت: وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو حضرت سعد بن حسیمہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو دریخہ عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات ہوئی۔ ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ عہد عمر فاروقی میں حضرت بلال نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو دریخہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ مؤذن: مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح بے بس اور مجبور نہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے ساتھ شعار اسلام کی اصولی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد تعمیر ہوئی، خدائے لا یزال کی عبادت و پرستش کے لیے نماز پنجگانہ قائم ہوئی اور اعلان عام کے لیے اذان کا طریقہ وضع کیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جو اذان دینے پر مامور ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستانی حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ و رفتگی کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور پھر نماز ادا کی جاتی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ و رفتگی کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور پھر نماز ادا کی جاتی۔ حضرت بلال اگر کسی روز مدینے میں موجود نہ ہوتے تو حضرت ابو مخزورہ اور حضرت عمرو بن مکتوم ان کی قائم مقامی کرتے تھے۔ صبح کی اذان عموماً کچھ رات رہتے ہوئے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت 2 اذانیں مقرر کی گئی تھی۔ آخری اذان حضرت عمرو بن
مکتوم دیتے تھے۔ چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو وقت کا پتہ نہ تھا۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو گئی تو اٹھ کر ندائے تکبیر بلند فرماتے تھے۔ اسی بنا پر رمضان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان صرف اس لیے ہے جو لوگ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں وہ کچھ آرام کریں، اور جو تمام رات خواب راحت میں سرشار رہے ہیں وہ بیدار ہو کر نماز صبح کی تیاری کرے۔ لیکن وہ صبح کا وقت نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ رات باقی رہتی ہے۔ حضرت بلال سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ کے مؤذن خاص تھے۔ ایک دفعہ سفر درپیش تھا، ایک جگہ رات ہو گئی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اسی جگہ پڑاؤ کا حکم ہوتا تو بہتر تھا۔ ارشاد ہوا، مجھے خوف ہے کہ نیند تم کو نماز سے غافل کر دے گی۔ حضرت بلال کو اپنی شب بیداری پر اعتماد تھا۔ انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کر دیں گے۔ غرض پڑاؤ کا حکم ہوا اور سب لوگ مشغول راحت ہوئے۔ حضرت بلال نے مزید احتیاط کے خیال سے شب زندہ داری کا ارادہ کر لیا اور رات بھر اپنے کجاوا پر ٹیک لگائے بیٹھے رہے، لیکن اتفاق وقت اس حالت میں بھی آنکھ لگ گئی اور ایسی غفلت طاری ہوئی کہ طلوع آفتاب تک ہوشیار نہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکارا اور فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ارشاد ہوا، بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تم میں واپس کر دیتا ہے۔ اچھا اٹھو، اذان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو۔ غزوات۔ حضرت بلال تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن حلف کو تہہ تیغ کیا، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے پیش تھا۔ فتح مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس مؤذن خاص کو میت کا فخر حاصل تھا۔ انہیں حکم ہوا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پرعظمت صدائے تکبیر بلند کرے۔ خدا کی قدرت، وہ خریم قدس جو ابو الانبیاء علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، مدتوں صنم خانہ رہنے کے بعد پھر ایک حبشی نژاد کے نغمہ توحید سے گونجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے اپنے محسن حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ، آپ نے مجھے خدا کے لیے آزاد کیا ہے یا اپنی مصاحبت کے لیے؟ فرمایا، خدا کے لیے۔ بولے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا مومن کا سب سے بہتر کام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پیام صوت تک اسی عمل خیر کو لازمہ حیات بنا لوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، بلال، میں تمہیں خدا اور اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس عالم پیری میں داغ مفارقت نہ دو۔ اس مؤثر فرمان نے حضرت بلال کو عہد صدیقی کے غزوات میں شریک ہونے سے باز رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے بھی شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی اس کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 16ویں ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز عمر بن خطاب نے ان سے اذان دینے کی خواہش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر اس اندلیب توحید نے کچھ ایسے لحن میں خدائے ذوالجلال کی عظمت و شوکت کا نغمہ سنایا کہ تمام مجمع بےتاب ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے اختیار رو رہے تھے اور سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ شام۔ حضرت بلال کو ملک شام کی
سر سبز و شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو دریحہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دے دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کی اور حضرت ابو الدرداء انصاری کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ مانگتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ حضرت بلال نے ایک عرصہ تک شام میں رہنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، بلال خشک زندگی کب تک، تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو۔ اس خواب نے گزشتہ زندگی کے پر لطف افسانے یاد دلائے، عشق و محبت کے مرجھائے ہوئے زخم پھر ہرے ہو گئے۔ اسی وقت مدینہ کی راہ لی اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ مضطربانہ جوش و محبت کے ساتھ جگر گوشگان رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو چمٹا چمٹا کر پیار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج صبح کے وقت اذان دیجیے۔ وہ ارادہ کر چکے تھے کہ رسول اللہ کے بعد وہ اذان نہ دیں گے، تاہم ان کی فرمائش ٹال نہ سکے۔ صبح کے وقت مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو تمام مدینہ گونج اٹھا۔ اس کے بعد نعرہ توحید نے اس کو اور بھی پرعظمت بنا دیا۔ لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو عورتیں تک بے قرار ہو کر پردوں سے نکل پڑی اور تمام عاشقان رسول کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایسا پراثر منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ 20 ہجری میں دنیا فانی کو خیر آباد کہا، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ اخلاق محاسن اخلاق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ فضل و کمال کو نہایت بلند کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ہے۔ ایک دفعہ برنی کھجوریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، بلال یہ کہاں سے؟ عرض کیا، میرے پاس جو کھجوریں تھیں وہ نہایت خراب قسم کی تھیں، چونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے 2 سائے دے کر یہ 1 سائے اچھی کھجوریں حاصل کی۔ ارشاد ہوا، اف اف ایسا نہ کرو، یہ تو عین ربا ہے، اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی کھجوروں کو فروخت کرتے، پھر اس کی قیمت سے اس کو خرید لیتے۔ ایک عربی خاتون کے پاس نکاح کا پیام بھیجا گیا۔ اس کے خاندان والوں نے جواب دیا، اگر بلال ہمارے پاس آ کر تصدیق کرے تو ہم کو بہوشی منظور ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صاحبو میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں کہ اخلاق و مذہب کے لحاظ سے یہ برا آدمی ہے، اگر تم چاہو تو اس سے بیعت دو ورنہ انکار کرو۔ انہوں نے کہا، بلال تم جس کے بھائی ہوگے اس سے تعلق پیدا کرنا ہمارے لیے عار نہیں۔ مذہبی زندگی ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج۔ حلیہ یہ تھا، قد نہایت طویل، جسم لاغر، رنگ نہایت گندم گو بلکہ مائل بسیاہی، سر کے بال گنے، خمدار اور اکثر سفید تھے۔ ازدواج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرا دیا تھا۔ بنو زہرہ اور ابو دردہ کے خاندان میں بھی رشتہ قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکیر بن عبد یعلیل ہیں۔ بعض اردو سیرت نگاروں نے بغیر تحقیق کے انہیں ابو بکر کا داماد لکھ دیا ہے۔
تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.